الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے جو آزمائش ہوئی اور منافقین کا جو کردار سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کھول کر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب آپ ان کی طرف واپس پلٹیں گے اس غزوے سے تو یہ منافق آپ کے پاس آئیں گے اور طرح طرح کے آ کے عذر پیش کریں گے۔ آپ ان سے کہیے گا کہ عذر پیش نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں بتا دیا ہے، ہم تمہاری باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے۔ اصل میں 80 سے زائد منافقین تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے، اور طرح طرح کے آ کے انہوں نے بہانے کیے۔ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور ان سے کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی صورتحال سے آگاہ فرما دیا۔ تو جو لوگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو منافقین تھے، دوسرے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے، اور تیسرے وہ 3 صحابی تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، جن کا سوشل بائیکاٹ بھی ہوا اور جن کا تذکرہ آگے چل کے آئے گا۔ تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کے شروع میں ان منافقین کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ یہ آپ کے سامنے جتنے مرضی عذر آ کے پیش کریں، قسمیں کھائیں، آپ نے ان کا کوئی اعتبار نہیں کرنا۔ یہ آپ قسمیں کھائیں گے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی نہیں ہوگا۔ فاسق لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا جو دیہاتی ہیں یہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں اور زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ یہ اللہ کی حدوں کو جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ان کو نہ جانے۔ منافقین میں جو اعراب تھے، دیہاتی تھے، بدو تھے، یہ بڑے اجڑ اور مواب قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام اس لیے قبول کیا کہ اسلام پھیل رہا تھا اور اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے کہ کہیں ہماری شامت نہ آ جائے، اسلام قبول کر لیا، دل سے قبول نہیں کیا۔ اور اسی طرح جو اسلام کی تعلیمات تھیں، چونکہ مدینہ منورہ سے یہ دور تھے، مدینہ سے باہر، مدینہ کے ارد گرد رہنے والے تھے، تو لہذا ان کو نہیں پتا تھا دین کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے سے یہ محروم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اعرابی ہیں ان میں سے جو کافر اور منافق ہیں وہ اپنے کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان اعرابیوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا ہے کہ جو کسی گاؤں میں، کسی دیہات کے اندر مقیم ہوتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی۔ ایک اعرابی نے ایک موقع پر آپ کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا، تو اس وقت تک راضی نہیں ہوا جب تک آپ نے اس سے بہتر چیز اس کو واپس نہ لوٹا دی۔ تو آپ اس قدر تنگ آئے اس اعرابی سے کہ آپ نے فرمایا لقد حممت اللہ اقبل ہدیۃ الا من قریشی او ثقفی او دوسی او انصاری۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آئندہ کے بعد میں نے صرف کسی قریشی کا، ثقفی کا، انصاری کا یا دوسی ہی کا ہدیہ قبول کرنا ہے، کسی اعرابی کا ہدیہ قبول نہیں کرنا۔ یہ اعرابی اس قدر پریشان کرتے ہیں، اور ان اعرابیوں اور دیہاتیوں کی طبیعت کے اندر اس قدر سختی پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اعرابی آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا کہ یہ تو اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، تو کہنے لگے اتقبلون صبیانکم، تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو، ہم نے تو کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک ان نزع اللہ من قلوبکم الرحمہ، اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت نکال دی ہے تو اس میں بھلا میرا کیا اختیار۔
فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ اور تاوان سمجھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، دل کی خوشی سے خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے چٹی اور تاوان سمجھتے ہیں، جیسے کسی کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے، تاوان بھرنا پڑ جاتا ہے کہ اب اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے اس طرح سے ناخوش ہے، اپنی دل کی ناخوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تمہارے بارے میں یہ زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب تم حادثات کا شکار ہو جاؤ۔ فرمایا کہ ان عرابیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سچے مومن ہیں، اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آگاہ ہو جائیے، ان کے لیے اللہ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ تو اعرابیوں میں جو مومن تھے اور جنہوں نے اپنی تربیت کی ایمان اسلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی ذکر فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جو مہاجرین انصار، اسلام میں سبقت لے جانے والے اور اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے، ان کی اسلام کے لیے خدمات کا اعتراف اور اسلام کے لیے ان کا سبقت لے جانا، چاہے وہ صحابی ہو جنہوں نے ہجرت کا شرف حاصل کیا، چاہے وہ صحابی ہو جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، چاہے وہ صحابی ہو جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، چاہے وہ صحابی ہیں جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، چاہے وہ صحابی ہیں جو فتح مکہ تک جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ سارے سابقون اولون۔ یہ مفسرین مختلف سابقون اولون کی تعریفیں ذکر کی ہے، فتح مکہ تک اس دائرے کو لے کے گئے، اور ان کے بعد بھی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اگرچہ درجات میں فرق تو ہے کہ جو سابقون اولون ہے ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، جو جتنے زیادہ سبقت لے جانے والے ان کا مقام اتنا ہی بلند ہے۔ اور سب سے پہلے سبقت لے جانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ افضل هذه الامه بعد نبیها، پوری امت میں اسی لیے سب سے زیادہ بلند مقام اور مرتبہ ان کا ہے۔ والذین اتبعوهم باحسان، ان صحابہ کی اچھے انداز سے پیروی کرنے والے، صحابہ کو اللہ تعالی نے معیار بنایا ہے۔ اور دیکھیے جب صحابہ کو معیار بنایا گیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بدعات خرافات ہیں سختی سے وہ سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ آپ دیکھ لیں کتنے ہی ایسے کام ہیں جو بدعات، نئی نئی ایجادات، ایک ہی چیز کافی ہے، کیا یہ کام صحابہ نے کیے؟ کیا صحابہ کے دور میں یہ کام تھے؟ نہیں تھے۔ اب لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہتے جی وہ جہاد میں بڑے مصروف تھے، ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ جشن میلاد مناتے، ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ شب معراج کا اہتمام کرتے یا شب برات مناتے، یا اور اس طرح کی طرح طرح کی بدعات کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی۔ حالانکہ صحابہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے سفر میں بھی اگر کوئی چیز ایسی آئی تو اس کو ترک نہیں کیا۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں ہی قربانیاں کی، دوران سفر ہی قربانیاں کی، جانور ذبح کیے۔ کوئی کام جو نیکی ہو، ثواب ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہو، صحابہ نے اس کو ترک ہی نہیں کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک ایک چیز میں آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے تھے، اسی لیے صحابہ کو معیار بنائے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اپنی امت کے فرقوں کا ذکر کیا تو فرمایا ما انا علیہ واصحابی، صرف ایک ہی جماعت بچے گی اور وہ ہوگی جو اس رستے اور طریقے پر ہوگی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آج کئی لوگ نا بڑے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان کی دعوت کیا ہوتی ہے، وہ خاندان اور برادری سے جو چیزیں ملی ہے ان پر اڑے ہوئے ہیں۔ او بھائی ہماری دعوت یہ دعوت ہے،
ما انا علیہ واصحابی کی دعوت ہے، والذین اتبعوہم باحسان کی دعوت ہے. یہ دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں فرمایا ایسا وقت آئے گا دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا. فرمایا اس دور میں للمتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ، میرے پیارے صحابہ اس چیز کو مضبوطی سے تھامنے والے جس پر آج تم ہو انہیں تم میں سے 50 کے برابر اجر ملے گا. آپ نے صحابہ کو معیار بنایا ہے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. والذین اتبعوہم باحسان، صحابہ کے رستے کو اختیار کریں گے تو پھر بات بنے گی، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. فرمایا کہ جو آپ کے ارد گرد اعراب ہیں اور مدینہ والوں کے اندر بھی کچھ منافق موجود ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں اور ہم ان کو دگنے ہم ان کو عذاب دیں گے اور پھر ان کو بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی 2 بار ان کو عذاب دیں گے اور پھر بڑے عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا. یہ 2 بار عذاب مفسرین کہتے ہیں ایک عذاب تو ان منافقین کو دنیا میں یہ ملتا ہے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں کوئی ہمارے خلاف کارروائی نہ ہو جائے، ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے. اور دوسرا عذاب موت کے وقت جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور پھر آخرت میں عذاب عظیم کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نفاق سے اور اس کے انجام سے بہت زیادہ خبردار کیا ہے. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جو تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے یہ کیا کہ از خود اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا. کہنے لگے اب اس وقت تک نہیں ہٹیں گے یہاں سے جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہو جاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہمیں کھول نہیں دیتے. آپ کو پتہ چلا، فرمایا انہوں نے اپنے طور پر ایک کام کر لیا ہے، اب میں اس کے متعلق کچھ نہیں کروں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا. چنانچہ اللہ نے قرآن نازل کیا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا. کچھ دوسرے ہوئے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک ہے اور کچھ برے ہیں. یہ آیت مبارکہ اس موقع پہ بھی ذکر ہوئی ہے جب آپ کو جنت میں لے جایا گیا اور ایسے لوگ نظر آئے جن کا آدھا دھڑ تو بڑا خوبصورت تھا اور آدھا دھڑ انتہائی بدصورت تھا. پھر ایک نہر کے اندر ان کو نہلایا گیا. جب وہاں سے باہر نکلے تو پھر وہ جو بدصورتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اچھے عمل بھی کر رکھے تھے، کچھ برے عمل بھی کر رکھے تھے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا. تو بالآخر ان کی توبہ قبول ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا، آپ نے ان کو رسیوں سے آزاد کیا اور پھر اس کے بعد یہ اپنا مال لے کے آئے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے، مال لینے کے بارے میں ہمیں کوئی حکم نہیں دیا. اللہ نے اگلی آیت بھی اتار دی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. آپ ان کے مالوں میں سے لے لیجیے صدقے کے طور پر، اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کریں، ان کو صاف کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، جو بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں لے کے آتا آپ اس کو بہت زیادہ دعائیں دیا کرتے تھے. اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ وہ اوفا کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما. چنانچہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ ان کے لیے دعائیں کریں اور آپ کی امت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا. واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ تبوک کی طرف جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے قباء، مسجد قباء کے قریب. تو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں جو نہیں جا سکتے وہاں مسجد میں، ہم نے ان کی آسانی کے لیے بنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. فرمایا کہ انا علی سفر ولکن اذا رجعنا انشاءاللہ، ابھی تو ہم سفر پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اللہ نے چاہا تو پھر دیکھیں گے. اصل میں یہ چاہتے تھے کہ آپ ایک دفعہ آ کے وہاں نماز پڑھا دیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ ایک دفعہ نماز پڑھا دیں گے تو پھر تو گویا مہر لگ جائے گی، پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی ہمارے خلاف کوئی بات کرنے کی اور ہمارا جو ہم نے پروگرام بنایا ہے
اس میں ہمیں کامیابی مل جائے گی. لیکن ابھی آپ واپس تشریف لا رہے تھے، رستے ہی میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی سازش سے آگاہ کر دیا کہ وہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے نا، مسجد زرار ہے، نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، مومنین کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، اور اس شخص کو پناہ گاہ مہیا کرنے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والا ہے. انہوں نے تو اس کو اپنا اڈا بنایا. بظاہر تو مسجد ہے، لیکن ان کے جو مذموم عزائم اور ارادے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، آپ کے خلاف، یہ اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک پناہ گاہ کے طور پہ یہ مسجد بنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے مدینہ پہنچنے سے پہلے جا کے اس مسجد کو مسمار کر دو. چنانچہ آپ نے وہ مسجد گروا دی، اس مسجد کو ڈھا دیا. اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جس مسجد کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے. دیکھیے لوگ کس قدر، یہ منافق کس قدر جو ہے وہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ مسجدوں کو بھی اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، مسجدوں کو بھی اپنے مذموم عزائم اور ارادوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. حالانکہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، تزکیے کے لیے، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے. مسجدیں تو اس کام کے لیے ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لوگوں نے اس کام کے لیے بھی مسجدیں بنائی. یہ منافقین کا کام. فرمایا آپ نے اس مسجد میں کبھی نہیں کھڑے ہونا. جو مسجد تقوی کی بنیاد پہ تعمیر کی گئی پہلے دن سے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو. اس میں مسجد نبی بھی ہے. مدینہ منورہ آپ پہنچے، سب سے پہلے آپ نے یہ کام کیا، مسجد نبی تعمیر کی، جہاں آپ کی اٹھنی قصوہ بیٹھی تھی. اسی طرح جو مسجد قباء ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. آپ نے قباء کی وادی میں قیام کیا تو وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی، وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی مسجدیں ہیں. فرمایا کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے. جانیں بھی اللہ کی دی ہوئی، مال بھی اللہ کا دیا ہوا، خریدار بھی اللہ ہے، اور اللہ نے جو اس کی قیمت لگائی ہے وہ کتنی عظیم قیمت ہے، جنت. تو ایک مومن کا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہوتا ہے. اس سودے کو سمجھنا چاہیے. ایک مومن اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے، اپنی جان مال اللہ کے حکموں کے مطابق اس میں تصرف کرتا ہے، تو عوض میں جنت ہے جو بڑا عظیم سودا ہے. فرمایا کہ یہ جو اہل ایمان ہے ان کے اوصاف یہ ہیں، 9 صفات بیان فرمائے. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریفیں کرنے والے، اور زمین میں چلنے پھرنے والے. السائحون، چاہے وہ جہاد کی غرض سے چلنے پھرنے والے ہو، چاہے علم حاصل کرنے کی غرض سے چلنے پھرنے والے ہو، یا بعض نے کہا کہ اس سے مراد روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے لائق نہیں ہے اور اہل ایمان کے لائق نہیں ہے کہ یہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، چاہے وہ ان کے قریبی کیوں نہ ہو. جب یہ واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہے، مشرکوں کے لیے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. کوئی اجازت نہیں ہے مشرک کا نماز جنازہ پڑھنے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. اور یہ وہ عقیدے کے مسائل ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہم نے ان چیزوں کو آج بالکل نظر انداز کر دیا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ہم جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ کوئی عقیدہ توحید نہیں ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی عقیدے اور منہج کا فہم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی کہ جس کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ شرک کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے، اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے والا، اوروں سے مدد طلب کرنے والا، اوروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا ماننے والا، تو زندگی میں تو اس کو دعوت دی جائے، اس کی ہدایت کے لیے بھی دعائیں کی جائے. لیکن اگر شرک پر فوت ہو گیا، نکاح اور جنازہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں مشرک کے تعلق سے اس کی بالکل اجازت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی فرمائی اس حوالے سے، اور کہا کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دلیل نہ بنائے کہ انہوں نے بھی تو اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی. فرمایا وہ تو ایک وعدے کی وجہ سے تھا،
جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا، لیکن جب ان کو پتا چلا کہ میرا والد اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بھی اعلان برات کر دیا۔ الولاء والبراء، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ وہ جو 3 صحابہ تبوک کے موقع میں پیچھے رہ گئے، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا، 40 دن بائیکاٹ چلا، پھر آپ نے حکم دے دیا ان کے اہل خانہ کو کہ وہ بھی ان سے الگ ہو جائے۔ 10 دن اور گزرے، 50 دن پورے ہو گئے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور یہ توبہ جو قبول ہوئی یہ صرف اور صرف ان کی سچائی کی بنا پر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ آپ کے لیے تمہارا تکلیف میں پڑنا انتہائی گراں ہے، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ حریص ہے، اور مومنین پر بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ شفیق ہے۔ اللہ نے اتنے عظیم نبی اور رسول تمہیں عطا فرمائے جن کو ہر وقت تمہاری فکر لاحق رہتی ہے، ہر وقت اس فکر میں ہوتی ہے کہ تمہیں آسانیاں مہیا کرے، تمہارے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو، کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہ ہو۔ تو کس قدر بدنصیبی کی بات ہے کہ اگر امت آپ کی اتباع نہ کرے، آپ کی پیروی نہ کرے، پھر بھی آپ کی مخالفت اور آپ کی نافرمانی کرے۔ فرمایا اگر یہ اعراض کرے تو پھر آپ کہہ دیجیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ کلمات صبح 7 دفعہ پڑھنا، شام کو 7 دفعہ پڑھنا سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے موضوع وہی ہے توحید کا اس بات، آپ کی نبوت اور رسالت کا اس بات، آخرت کا اس بات، مشرکین کے شکوک و شبہات کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اپنی ربوبیت اور اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں ذکر کر کے اپنی توحید کو بھی ثابت کیا، اور اللہ تعالیٰ کا مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا اس کو بھی ثابت کیا۔ مشرکین کی کچھ حالتیں ذکر فرمائی، مثال کے طور پر جب پریشان ہوتے ہیں، سمندر کے اندر پھنس جاتے ہیں، طوفان آ جاتا ہے تو وہاں ان کو ان کے معبود بھول جاتے ہیں، پھر یہ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے تو پھر خشکی پہ آ کے پھر دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ چیز تھی اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہی سبب بنا اسلام۔ اسی نقطے پر انہوں نے غور کیا، کشتی میں سوار ہوئے، طوفان آ گیا، اب کشتی والے نے کہا، لوگوں نے بھی ایک دوسرے سے کہا کہ ایک اللہ کو پکارو، یہاں تمہارے معبود تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں ہمارا ایک اللہ ہی کام آئے گا اور ہمارے معبود کسی کام کے نہیں تو پھر خشکی میں بھی ایک اللہ ہی کام آئے گا۔ اللہ سے عہد کیا، یا اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے تو میں سیدھا جاؤں گا اور جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی، اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ تمہارے جو معبود ہیں یہ تو کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے، تمہاری تخلیق کی ابتدا بھی اللہ نے کی ہے، تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ بھی اللہ نے کرنا ہے، تمہیں حق کی طرف ہدایت اور رہنمائی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ایک ایک ذرے کا مالک بھی وہی ہے، آسمان و زمین کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، کوئی ایک ذرہ بھی زمین میں، کوئی ایک آسمان میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کیا کرتے تھے ان کے لیے خوشخبریاں ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے خواب بھی آتے ہیں، نیک خواب بھی آتے ہیں، مختلف صورتوں میں بشارتیں بھی ملتی ہیں، لوگ بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور ایک چیز جو یہاں خاص طور پہ بیان ہوئی ہے اس بارے میں اور دوسرے مقامات پر قرآن میں بیان نہیں ہوئی، وہ فرعون کا ایمان لانا ہے۔ اس موقع پر جب وہ غرق ہو رہا تھا کہنے لگا اب میں ایمان لے آیا اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، جس پر موسیٰ ایمان لائے ہیں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا
اب ہی مان لائے، اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ بعض تفسیری روایت میں کہ بنی اسرائیل کو یقین نہیں آیا کہ فرعون ہلاک ہو گیا، اللہ نے اس کی لاش کو ایک طرف کر دیا، دکھایا کہ دیکھو یہ فرعون ہلاک ہو چکا ہے۔ اور اگرچہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو لاش آج محفوظ ہے یہ حتمی طور پر، یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ یہ وہی فرعون ہے، لیکن اگر وہ فرعون بھی ہو تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ کی اس طرح کی بہت ساری نشانیاں ہیں، فرمایا بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے، اللہ کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔